الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ على كل مسلم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ معزز سامعین اور قرب و جوار کے علاقے سے تشریف لائے ہوئے عزیز نوجوان اور پیارے دوستو، دیکھیے دنیا کے اندر دوسرے مذاہب کے مقابلے میں مذہب اسلام کی یہ امتیازی شان ہے، انہوں نے اپنی شروعات علم سے کی ہے۔ ہر مذہب کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایمان اور عمل پر، اور ان دونوں چیزوں کی بنیاد علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو پہلی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، جب کہ آپ غار حرا کے اندر ذکر و فکر میں مشغول تھے، وہ سورہ علق کی ابتدائی چند آیات تھی، اس کے ذریعے سے رسالت محمدی کا، شریعت محمدی کا آغاز ہوا۔ ان چھوٹی چھوٹی 5 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرتبہ پڑھنے علم کا، 2 مرتبہ پڑھنے کا، 1 مرتبہ لکھنے کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے تعلیم پر، علم پر زور دیا ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کے اندر جو یہ پہلا حکم ہے تعلیم کا، یہ جس سماج میں یہ حکم اتر رہا تھا، آسمان سے اللہ کے نبی کے پاس جو پہلی وحی اس دنیا کے اندر آ رہی تھی، یہ علم سے جو متعلق تھا، یہ ایسے سماج کے اندر کہ جس سماج کے لوگ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ایسے سماج میں یہ وحی وہ اتر رہی تھی جس سماج میں شراب نوشی ایک عام سی بات تھی، معمولی باتوں پر لوگوں کی جان لے لینا ان کے نزدیک کوئی بڑا کام، بڑا جرم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایسے سماج میں یہ حکم اتر رہا تھا جہاں کے لوگ لڑکیوں کے پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں ڈال دیا کرتے تھے، معمولی باتوں پر کئی 100 سال تک وہ لوگ جنگ لڑا کرتے تھے۔ یعنی ایسے سماج میں کہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اخلاق و کردار سے لوگ بالکل عاری اور خاری ہو چکے تھے۔ ایسے وقت میں، ایسے سماج میں آسمان سے جو پہلی وحی آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھو، یہ نہیں کہا کہ شراب نہ پیو، یہ نہیں کہا کہ لڑکیوں کو زمین میں زندہ مت گوڑو، یہ نہیں کہا ہے کہ انسانوں کا جان لینے کی کوشش نہ کرو، بلکہ جو سب سے پہلے حکم آیا وہ تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی سب سے پہلا حکم علم تھا۔ دراصل اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے کسی بھی سماج کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اس میں علم سب سے پہلی بنیادی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو آخری نبی بنایا اور اس امت کو آخری امت بنایا، اور اس امت کو دنیا کے اندر باقی رہنے کے لیے اور دنیا کے اندر ترقی کرنے کے لیے 2 بنیادی چیزیں دی ہے، اور وہ ہے علم اور ایمان۔ جب تک یہ امت کے اندر یہ 2 چیزیں باقی رہیں گی، ایمان بھی ہو اور علم بھی ہو، یہ امت ترقی کرتی جائے گی، آگے بڑھتی جائے گی۔ اور جس دن یہ امت سے دونوں میں سے کوئی ایک چیز غائب ہو جائے، اس وقت یہ امت منزل تک نہیں پہنچے گی اور راستہ سامنے سے غائب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان کو اور اہل علم کو، یعنی ایمان والوں کو اور علم والوں کو بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ دونوں شرط اللہ نے بیان کر دی، ایمان بھی ہو علم بھی ہو، اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ عطا کریں گے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں
کیا اللہ تعالیٰ نے جو اس امت کو ترقی کے دو بنیادی چیزیں دی تھی، ایک ایمان بھی ہو اور ایک علم بھی ہو، تب جا کر امت ترقی کرے گی۔ آج پوری دنیا کی صورتحال کا جائزہ لیجئے، ہر ملک کے مسلمانوں کے تاریخ کو پڑھیے، موجودہ وقت میں جو مسلمان کی سچویشن ہے ان کا حالت دیکھ کے آپ کو معلوم ہو جائے گا کسی بھی ملک کے اندر مسلمان شان و شوکت کے ساتھ اس وقت میں زندگی بسر نہیں کر رہا ہے۔ ہر ملک کے اندر اگر کوئی قوم دبی ہوئی ہے، کچلی ہوئی ہے، سسک رہی ہے تو وہ مسلم قوم ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے جو ترقی کے دو بنیادی چیزیں اس امت محمدیہ کو دی تھی، وہ دونوں چیزیں اس امت محمدیہ کے اندر نہیں ہے۔ پہلی چیز کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور وہ ہے ایمان۔ ذرا دیکھیے ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ مسجد کی مناروں سے روزانہ 5 وقت اذان کی آواز کان میں پہنچتی ہے۔ بازار کے سامنے میں کئی مسلمان کی دکان ہے، وہاں دکان پر بیٹھنے والے دکاندار دیکھتا ہے 5 وقت میں نمازی مسجد آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن ان کا ایمان ان کو مسجد تک نہیں لا سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اتنے پرلے درجے کا ایمان ہے۔ گھر کے اندر باپ نمازی ہے، بیٹی نماز نہیں پڑھتی، اولاد نماز نہیں پڑھ رہی ہے، بیوی کے پیشانی خدا کے سامنے نہیں جھکتی، لیکن اس باپ کے ایمان میں اتنا پاور نہیں ہے اپنی اولاد کے نماز کا حکم دے سکے۔ گھر کے اندر چھوٹے بیٹے کی شادی ہے، بیٹا باپ کے پاس آ کر کے تمنا کرتا، خواہش ظاہر کرتا ہے، ابو جان شادی زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ڈی جے بجانے کی اجازت دیجیے۔ حالانکہ بیوقوف کو اتنا معلوم نہیں ہے، اگر زندگی میں شادی ایک نہیں کئی بار کر سکتے ہیں، لیکن زندگی ایک ہی بار ملتی ہے۔ اگر ڈی جے بجا دے آپ کی موت آ جائے تو آپ خدا کی یہاں کیا جواب دیں گے؟ وہ بیٹا اگر کے باپ سے منت سماجت کرتا ہے، ہمیں ڈی جے بجانے کی اجازت دیجیے، باپ کے ایمان میں اتنا پاور نہیں ہوتا کہ باپ اس بیٹے کو منع کر سکے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یعنی جس ایمان پر اللہ نے کامیابی کی بنیاد کو بتایا، وہ ایمان ہمارا اتنا پرلے درجے کا ہے، پھر ہم ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ صحابہ کرام کے ایمان کا جائزہ لیجئے، کیسے وہ تھے؟ انہوں نے اپنے ایمان کو اتنا مضبوط بنایا تھا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، درختوں کا پتا پتا، بارش کا قطرہ قطرہ بھی ان کی بات ماننے کو تیار ہو جاتا تھا۔ وہ صحابہ جدھر چلے گئے کائنات کے ذروں نے بھی ان کی اتباع کی ہے۔ آپ نے عمر فاروق کا نام سنا ہوگا، ان کی بادشاہت کے زمانے میں مصر کا گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مصر کے اندر ایک بہت پرانا سسٹم چل رہا ہے کہ ہر سال دریائے نیل کا پانی خشک ہو جاتا ہے۔ جب تک دریا کے اندر مصر کی ایک خوبصورت لڑکی کو بنا سوار کر کے دریا کے نام بھیٹ نہ چڑھایا جائے، دریائے نیل کا پانی شباب پر نہیں آتا ہے۔ پرانے زمانے سے رسم و رواج چل رہا ہے، یہ سسٹم چل رہا ہے، مسلمانوں کی حکومت کا زمانہ ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کا گورنر ہے۔ دریائے نیل کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ لوگ حضرت عمرو بن عاص کے پاس آئے کہ آپ ہمیں اس سلسلے میں کیا حکم دیتے ہیں کہ یہاں پرانا ایک رواج چل پڑا ہے، جب تک دریائے نیل کے اندر کوئی خوبصورت لڑکی نہیں ڈالیں گے دریا کا پانی شباب پر نہیں آئے گا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا۔ اگر آپ اجازت دے دے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی ایک معصوم بچی کو آپ بھیٹ چڑھا دے، اور اگر حکم نہ دے لڑکی کو ڈالنے کا تو لوگ ایمان سے مرتد ہو جائیں گے، بدعقیدگی پیدا ہو جائے گی۔ ان کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام خط لکھا، اس مسئلے کا کوئی حل نکالیے۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس یہ بھی حالت کی خبر پہنچی، انہوں نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا اور کہا کہ جا کر کے یہ پرچی اور یہ پرچی اور یہ خط دریائے نیل کے اندر ڈال دینا۔ وہ قاصد لے کے جاتا ہے، دریائے نیل کے اندر وہ پرچی ڈال دیتا ہے۔ پھر دریائے نیل میں جو پانی شباب پر آیا، پھر کبھی دریائے نیل کا پانی خشک نہ ہوا۔ لوگ آ کر کے عمر بن خطاب سے، آپ نے پرچی کے اندر کون سی قرآن کریم کی آیت لکھی تھی؟ آپ نے اسم اعظم کا کون سا نسخہ لکھا تھا؟ آپ نے اس کے اندر کون سی ایسی اہم بات لکھی تھی کہ وہ پرچی دریا کے اندر ڈال دی، پانی شباب پر آ گیا کہ نہ سوکھا پھر کبھی دریا کا پانی بھیٹ چڑھنے کو لکھا خط نیل کو ایسا عمر فاروق اعظم نے۔ اس میں کوئی اہم بات نہیں تھی، بلکہ وہ ایمان کا کمال تھا۔ ایمان ایسا مضبوط تھا کہ دریائے نیل بے جان بھی ان کی بات ماننے کو تیار ہو گیا تھا۔
آپ نے نام سنا ہوگا، بہت مشہور واقعہ، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے تھے، راستہ بھٹک گئے، آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ جنگل کے اندر پہنچ گئے، آہستہ آہستہ سورج ڈھلتا گیا، رات کی تاریکی دنیا پر چھا گئی، جنگل کے اندر انسان ہونے کے ناطے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، اگر اس جنگل کے اندر شیر نکل کر کے آ جائے، چیتے آ جائے تو پھر میرا کیا حال بنے گا۔ اتفاق کی بات ہے کہ یہ خیال دل کے اندر آیا اور سامنے شیر دھارتا ہوا باہر نکل کر کے آ گیا۔ انسان ہونے کے ناطے کچھ وقت کے لیے اس کے دل کے اندر ڈر پیدا ہوا، لیکن پھر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور شیر کو مخاطب کر کے کہا، شیر اگر تم نے مجھے کچھ نقصان پہنچایا میں جا کر کے محمد رسول اللہ سے شکایت کر دوں گا، اس لیے کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ یہ سننا تھا کہ شیر دم ہلاتے ہوئے قریب آگے کھڑا ہو گیا، وہ صحابی کو شیر اپنے اوپر بیٹھایا اور لے کر کے نبی کے مجلس میں پہنچا۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا ایک شیر کے اوپر ایک صحابی سوار ہے اور وہ نبی کے مجلس میں جا رہے ہیں تو صحابہ کو کوئی تعجب نہیں ہوا، کیونکہ اس کے دل کے اندر اتنا یقین بیٹھ چکا تھا، جو انسان دنیا کے اندر محمد کی غلامی کرے گا کائنات کی ہر چیز اس کی غلامی کرے گا، اگر شیر اس کی غلامی کر رہا ہے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ وہ صحابی اللہ کے نبی کے مجلس میں پہنچا، اللہ کے نبی نے پوچھا ماجرا کیا ہے کہ شیر کے ساتھ تم یہاں پہ؟ انہوں نے پورا واقعہ بتایا۔ اللہ کے نبی نے کہا جب تم نے یہ کہا تھا کہ میں محمد کا غلام ہوں، اگر تم نے مجھے کوئی نقصان پہنچایا میں جا کر کے محمد کو شکایت کر دوں گا، تو شیر نے کیا ایکشن لیا؟ صحابی نے بتایا کہ شیر دم ہلاتا ہوا بیٹھ گیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ دم نہیں لا رہا تھا، بلکہ وہ تمہیں کچھ سندیش دینا چاہ رہا تھا، وہ تمہیں کچھ پیغام دینا چاہ رہا تھا۔ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، وعلمنا منطق الطیر، اللہ تعالیٰ نے انبیاؤں کو یہ زبان دی ہے، انبیاؤں کو یہ قوت سماعت دی ہے کہ وہ جانوروں کی بھاشا کو بھی سمجھ سکتے ہیں، آپ ہی بتائیے وہ شیر کیا سندیش دینا چاہ رہا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابی دراصل وہ شیر تمہیں یہ بتانا چاہ رہا تھا میں شیر جنگل کا راجا ہی صحیح لیکن میری کوئی اہمیت نہیں، جو انسان دنیا کے اندر محمد کی غلامی کرے گا میں شیر جیسا جنگل کا راجا بھی اس کے ساتھ اس کا غلام ہوں اور اس کے بات ماننے کے لیے تیار ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ صحابہ تھے جنہوں نے ایمان کو مضبوط بنایا تھا۔ اللہ کے نبی کی کان میں جو آواز پہنچتی اگرچہ نفس کے خلاف ہو، اگرچہ طبیعت کے خلاف ہو، لیکن اتنا معلوم ہو گیا نبی کا حکم ہے، تمام خواہشات کو دبا کر کے نبی کی بات ماننے کو تیار ہو جاتے تھے۔ میں آپ کو مثال سے بتا دوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شراب پی رہے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب پی رہے تھے۔ عرب کے رواج کے اندر شراب بہت عام بات تھی، کوئی دسترخوان پر جب تک شراب نہ ہو اس دسترخوان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی، یعنی جس طرح ہم لوگ پانی پیتے ہیں ایسے عرب کے لوگ پرانے زمانے میں زمانے جاہلیت میں شراب پیا کرتے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضرت ابو طلحہ کے گھر میں چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور شراب کا دور چل رہا تھا، مدینہ کی گلیوں سے ایک آواز آ رہی تھی، میں حضرت طلحہ نے کہا انس ذرا باہر جا کر کے دیکھو یہ کس چیز کا ہنگامہ برپا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں گھر سے اندر باہر نکلا، میں دیکھا ہوں کہ ایک منادی ایک آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے الا ان الخمر قد حرمت، خبردار یاد رکھو شراب حرام ہو چکی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے آ کر کے بتایا کہ اللہ کے نبی نے شراب کی حرمت کی خبر دی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کو پر وحی بھیج چکی کہ اب شراب حرام ہے، اب مسلمانوں کے لیے شراب پینا جائز نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا ابو طلحہ نے کہا انس شراب کے مٹکے کو پھوڑ ڈالو اور وضو کرو، مسجد کے اندر جا کر کے توبہ کرو۔ مورخین لکھتے ہیں چند منٹ کے اندر مدینہ کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی اور مدینہ کی کوئی گلی ایسی خالی نہ تھی جس میں شراب نہ بہ رہی ہو، یعنی وہ لوگ اتنے زیادہ شراب کے عادی تھے، شراب ان کی گھٹی میں بسی ہوئی تھی، لیکن نبی کا حکم کان میں پہنچا ایک منٹ کے لیے انہوں نے اشکال اور سوال نہیں کیا اے اللہ کے نبی ہم شراب کے بہت عادی ہیں، ایک بارگی چھوڑنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے ذرا سہولت کا معاملہ فرمائیے۔ ایک صحابی نے بھی شکایت نہیں کی، نبی کا حکم کان میں پہنچا اور اپنی خواہشات کو کچل دیا۔ حالانکہ کوئی پولیس وہاں پر نہیں تھی،
وہاں کوئی چوکیدار نہیں تھا کہ اس کے خلاف جائے گا تو نبی کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، بس اسے اس بات کا ڈر تھا اگر نبی نے کہا اس کے خلاف میں قدم اٹھاؤں یہ میرا ایمان اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، تو اللہ نے وہ مقام بلند مقام عطا کیا تھا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان کو بلند مرتبہ عطا کرتا ہے، جبکہ ہمارے اندر بھی وہ صحابہ کی طرح ایمان ہو۔ تو ترقی کی جو بنیاد اللہ نے امت محمدیہ کو دی ہے وہ پہلی چیز ہے ایمان کے اندر پختگی کا ہونا، ایمان کے اندر کمال کا ہونا، جو ہمارے اور آپ کے اندر ابھی نہیں ہے اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے بنیاد ترقی کی بنیاد وہ علم ہے۔ قرآن پاک نے پہلی وحی کے ذریعے اس امت کو تعلیم جو دی ہے وہ علم کی تعلیم دی ہے۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، پہلے وحی کے ذریعے روزہ رکھنے کے لیے نہیں، پہلے وحی کے ذریعے اس امت کو جو پیغام دیا گیا وہ اس بات کا پیغام تھا کہ علم حاصل کرو۔ ذرا سوچئے، جس قوم کو اللہ نے پہلی وحی کے ذریعے علم کا پیغام دیا اس قوم کا ہندوستان کے اندر کیا صورتحال ہے۔ یہاں کی سرکاری رپورٹ ہمیں یہ بتاتی ہے، سجر کمیٹی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے ہندوستان میں جو سب سے کمزور طبقہ دلت، آدی واسی، یعنی یہ جو سوگر وغیرہ چرانے والے ہیں، یعنی جو سب سے نچلے طبقہ کے لوگ سمجھے جاتے ہیں، ہندوستان کے سرکار کی رپورٹ ہمیں بتاتی ہے مسلمان تعلیم کے میدان میں اس سے بھی پیچھے ہیں۔ یعنی کتنا عجیب بات ہے، جس قوم کو اللہ نے پہلی وحی کے ذریعے علم کا پیغام دیا وہ قوم آج ہندوستان میں تعلیم کے میدان میں سب سے پیچھے ہے۔ آج غیروں کے بچے کی حالت یہ ہے، صبح ہوتے ہی ان کا بچہ غسل کرے گا، اپنے ہاتھ میں کتاب اور بستہ لے گا اور کسی نہ کسی ٹیچر کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرے گا، شکشا حاصل کرے گا، اور مسلمان کا بچہ صبح شام لاٹھی ڈنڈا لے کر کتا کو دوڑائے گا۔ یعنی کتنا دونوں کے بچے میں فرق ہے، وہ بھی باپ ہے اور آپ بھی باپ ہے، لیکن ان کو یہ فکر ہے کہ ہمیں اپنے اولاد کو آگے بڑھانا ہے، دنیا کے اندر بہتر تعلیم دے کر کے ایک اونچے عہدے پر ڈالنا ہے۔ حالانکہ ان کے لیے علم کوئی ان کا دھارمک حکم نہیں ہے، لیکن ہم مسلمان جو قرآن کو مانتے ہیں، جو اللہ کے نبی کے دیوانے ہیں، اس نبی پر جو قرآن کریم اتری ہے، ان کی جو پہلی آیت ہے ان میں جس علم کا پیغام دیا گیا، آج ہم اس علم کے اندر کتنا پیچھے ہیں۔ تو اگر ہمارا ایمان بھی ایسے پرلے درجے کا ہو، علم کے میدان میں بھی ہم اس طرح ہو، تو پھر سوچئے دنیا کے اندر ترقی آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ترقی کے دو ہی بنیادی چیز دی ہے، علم بھی ہو اور ایمان بھی ہو تو دنیا کے اندر آپ ترقی کریں گے۔ آج مسلمان کے اندر تعلیم سب سے پچھلے درجے کی چیز ہے۔ ایک انسان یہ کہے گا کہ اولاد کو پڑھانے کے لیے ٹیوشن دینے کے لیے میرے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، اسی آدمی کے گھر کے اندر اگر سمدھی آ جائے، ساڑھو آ جائے تو قرض پیسہ لے کر کے دعوت اڑائے گا، مرغ مسلم کا انتظام کرے گا، ناجائز کیس میں زمین بیچ کے روپیہ پھنسائے گا، لیکن آپ دیکھیں گے اس کے اولاد کسی کے پاس تعلیم نہیں ہے۔ اس سماج میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، پیسہ والے ہیں، دولت مند ہیں، اگر چاہے تو اپنی اولاد کو بہترین تعلیم دے سکتے ہیں، بہترین ایجوکیشن دے سکتے ہیں، لیکن اولاد کی تعلیم پر بالکل بھی دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ 12-13 سال کا ہوا، دلی پنجاب کا راستہ دکھا دیا، اب وہ نابالغ اولاد جا کر کے ہوٹلوں میں پلیٹ صاف کرتا ہے، مشین چلا کر کے، لیبر کا کام کر کے، دھوپ میں پسینے بہا کر کے اپنے باپ کے پاس 5-6 ہزار روپیہ بھیجتا ہے، اور یہ بے ضمیر باپ نابالغ اولاد کے کمائی سے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے۔ یاد رکھیے ہندوستان کے سرکار نے بھی نابالغ اولاد سے کمائی کو ناجائز کہا ہے، یہ قانونی اعتبار سے اپرادھ ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے بھی مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ اعلان کیا تھا نابالغ اولاد کے کمائی حرام ہے۔ اگر کوئی انسان نابالغ اولاد سے کمائی سے اپنے پیٹ کو بھرتا ہے، وہ پیٹ میں لقمہ نہیں بلکہ جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔
اس لیے زندگی کے پہلی فرصت میں اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، ایک قیمتی نعمت دی ہے، انہیں سب سے پہلے آپ قرآن پاک کی تعلیم دیجئے، انہیں سب سے پہلے آپ دینی تعلیم دیجئے، یعنی وہ تعلیم جس سے وہ اپنے مالک کو جان سکے، جس سے اپنے باپ اور ماں کی اہمیت کو پہچان سکے، اور جس سے نماز کے سجدوں کے آداب کو وہ جان سکے۔ یاد رکھیے، جس طرح نماز کا پڑھنا شریعت میں فرض ہے، جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے، اور جس طرح زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، ایسے ہی اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو دینی تعلیم دینا فرض ہے۔ اگر کسی باپ نے اپنی اولاد کو دنیا کے اعتبار سے خوب آرائش اور زیبائش کا آسما ثواب کے اختیار کیا، اپنی اولاد کے لیے کھانے پینے کے سامان مہیا کیا، لیکن اپنی اولاد کو دینی تعلیم نہیں دی، خدا کی نظر میں اس سے بڑا باغی اور اس سے بڑا مجرم کوئی دوسرا انسان نہیں ہے۔ آپ کے لیے شادی کے بعد اولاد پیدا کرنا فرض نہیں ہے، لیکن آپ نے اولاد پیدا کی ہے تو آپ کے لیے اس کو دینی تعلیم دینا بنیادی فرض ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ لیجئے، اتنا بڑا محلہ ہے، 300-350 گھر کی بستی ہے، لیکن مکتب کے نظام اب تک صحیح نہیں ہوا۔ یعنی محرم میں ڈی جے بجانے کے لیے بے ضمیر قوم پیسہ جمع کر سکتی ہے، شادی بیاہ کے اندر ناک اونچی کرنے کے لیے سودی قرض لے کر کے اس کا انتظام کر سکتی ہے، لیکن ایک بچے کی تعلیم کے لیے، آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے آپ مکتب کے نظام صحیح نہیں کر سکتے، اور آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہماری عزت نہیں ہے۔ ایسے کیسے کام چلے گا؟ ایک تو ہے قرآن پاک کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، اور ایک ہے وہ تعلیم جس کے ذریعے آپ آسمان کا سفر کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ زمین کے تہوں میں اتر سکتے ہیں، اور جس کے ذریعے آپ ڈاکٹر انجینئر بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے علم اور قرآن پاک کی تعلیم سکھانا فرض ہے، یعنی آپ اپنے بچوں کو بہترین ڈاکٹر بنائے، بہترین انجینئر پروفیسر بنائے، لیکن آپ پہلے بنیادی ضروری یہ ہے آپ بچوں کو دینی تعلیم دیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت میں آپ حاضر ہوں گے، اگر آپ نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، لیکن اگر آپ نے اولاد کو صحیح تعلیم نہ دی اور صحیح قرآن پاک کی تعلیم نہ دینے کی وجہ سے اگر آپ کی اولاد گمراہ ہو جاتی ہے، اگر آپ کی اولاد جہنمی ہو جاتی ہے، اگر آپ کی اولاد کے لیے خدا کی عدالت سے جہنم کو فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ اولاد آپ کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے گی۔ وہ قرآن پاک کی آیت 22ویں پارے کی ہے، ربنا ان اطعنا سادتنا وکبرانا فضلونا السبیلا۔ آپ کے پھول جیسی اولاد جن سے آپ کو اتنی محبت ہے، اگر اس اولاد کی طبیعت خراب ہو جائے آپ راتوں کی نیندیں قربان کر دیتے ہیں، اس اولاد کے پیٹ بھرنے کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، دلی پنجاب میں پسینے بہا کر اس اولاد کے پیٹ کو بھرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ان کی دینی تعلیم کا انتظام نہیں کیا، اگر آپ نے اس کے سینے میں قرآن کریم کا نور داخل نہیں کیا، اگر خدا نخواستہ اس اولاد کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے وہ اولاد اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کیا مقدمہ دائر کرے گا، ربنا آتہم ضعفین من النار۔ اے اللہ، ہم نے ان بڑوں کا کہنا مانا تھا، انہوں نے ہمیں قرآن پاک کی تعلیم سے دور رکھا، انہوں نے ہم کو حدیث کی تعلیم سے دور رکھا، یہ خود تو نماز پڑھ لیا کرتا تھا لیکن مجھے نماز کے لیے نہیں کہتا، یہ خود تو سیدھے راستے پر چلتا تھا اور مجھے سیدھے راستے پر چلنے کا حکم نہیں دیتا، اس لیے اے میرے پروردگار، اگر آج میں جہنمی ہوں تو مجھ سے بڑا مجرم اس میں میرا باپ ہے۔ ربنا آتہم ضعفین من النار، اے اللہ مجھ میرے مقابلے میں میرے گارجنوں کے ذمہ داروں کو 2 گنا عذاب میں مبتلا کیجئے۔ اس وقت آپ کیا کر لیں گے؟ اس لیے زندگی کی پہلی فرصت میں آپ اپنے اولاد کو دینی تعلیم دیجئے، اس کے بعد اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، دولت دی ہے، کشادگی ہے، تو بہترین ڈاکٹر انجینئر بنائیے۔ یاد رکھیے، ہر وہ علم جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہو ہمارا مذہب اس سے روکتا نہیں ہے، بلکہ ایک مسلم سماج کو ترقی کے ڈگر پر چلنے کے لیے اس سماج میں جس طرح ایک بہترین عالم اور مفتی کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی بہترین ڈاکٹر پروفیسر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اولاد کو خوب پڑھائیے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کے رہے یاد، تم اپنی حقیقت کو خدا کو نہ بھولو۔
یعنی جو بھی علم حاصل کرنا چاہے علم حاصل کرے، لیکن اتنا یاد رکھیں اس علم کے ذریعے خدا کے دین کی مدد کرے، اس علم کے ذریعے اللہ کے بندوں کے نفع پہنچائے، اس علم کے ذریعے سماج کی ترقی کا کام کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بنیادی 2 شرطیں بیان کی، یعنی جس قوم کے اندر یا جس وقت بھی اس امت مسلمہ میں دونوں چیزیں ہو، ایمان کے اندر کمال بھی ہو اور علم کے اندر بھی کمال ہو، اس وقت یہ امت دنیا کے اندر حکومت کرے گی، حکومت و سلطنت اس کے قبضے میں ہوگی، اور جس وقت دونوں میں سے کوئی ایک غائب ہو جائے یہ امت ذلت و پستی میں چلی جائے گی۔ اور آج پورے صورتحال یہی ہے، نہ ہمارے ایمان کے اندر پختگی ہے اور نہ ہمارے سماج کے اندر علم ہے، اس لیے آج دنیا کے اندر مسلمان ذلت و پستی میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔